جب تم خون بہاؤ گے تو پہلی صف میں کھڑا ہو کر میں بھی خون بہاؤں گا۔ میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو۔ جس سے تم لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا، اور جسے تم پناہ دو گے میں بھی پناہ دوں گا۔ اس کے بعد جب لوگ معاہدہ کرنے لگے، ارادہ کیا، تو انہی میں سے ایک شخص عباس بن عبادہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اوس و خزرج کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر معاہدہ کر رہے ہو، ایگریمنٹ کر رہے ہو؟ تم رسول اللہ کے لیے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ہر طرح کی جنگ کا معاہدہ کر رہے ہو۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کل کو تمہاری جان اور مال پر اور تمہارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے اور تم رسول اللہ کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے، تو ابھی کہہ دو، اس لیے کہ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو دنیا اور آخرت دونوں میں تم نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن اگر تمہارا یہ ارادہ ہے اپنے وعدے کے مطابق کہ چاہے مال و دولت ختم ہو جائے اور تمہارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو جانے کے باوجود بھی تم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، تو آگے آؤ اور معاہدہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم اسی میں، یعنی وعدے کو پورا کرنے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر تمام لوگوں نے کہا چاہے ہمارے جان و مال پر بن آ جائے، چاہے ہمارے بڑے بڑے لوگ قتل ہو جائے، مگر ہم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کا ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم کو کیا ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہیں جنت ملے گی۔ یہ خوشخبری سن کر ان لوگوں نے کہا تب آپ ہاتھ آگے بڑھائیے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک سب لوگوں نے عہد و پیمان کیا، معاہدہ کیا، وعدہ کیا۔ اور آپ کو پتا ہے یہ بیعت ثانیہ کہلاتی ہے، یعنی دوسری بیعت جو اسی گھاٹی میں ہوئی تھی جہاں پہلے بیعت ہوئی تھی۔ ادھر مدینے والوں نے بیعت کی، اس کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی بن گئے۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دل مضبوط ہو گئے، ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو گیا۔